نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہے۔ یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا جو ہے وہ شدت سے انتظار رہتا تھا اور وہ اس کا شوق سے استقبال کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج جو ہے وہ 3 روزے بھی گزر چکے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو چکی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک مقدس مہینے میں روزہ اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ ہے جو روزہ افطار کرتا ہے، روزہ دار کی جو افطاری ہوتی اس وقت، دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا جو ہے وہ مظلوم کی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد، اے لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا تھا۔ ایک اور واقعہ جو ہے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ توبہ استغفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا، وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے رہو۔ حضرت عباد بن صامت بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کرتے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے، اس کے جو ہے گزشتہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی آمد کا یہی وہ مبارک دن تھا جب تقریباً 1500 سال قبل مسجد نبوی کے منبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ لوگوں، خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ہیں، جس کی راتیں بہترین ہیں، جس کی گھڑیاں بہترین ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں بڑھائی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ اپنے پروردگار کے سامنے سچی نیتوں اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ روزہ رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی ان برکات سے جو ہے وہ کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت اور سفارش کرے گا۔
روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزے جو ہے وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کے خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا. آج میری سفارش اس کے حق میں جو ہے وہ قبول فرما لو. اور قرآن کہے گا، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا. آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لو. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی. میرے پیارے بہن بھائیوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت ساری آسانیاں جو ہیں وہ پیدا فرما دی ہیں. ایسی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق جو ہے وہ رکھیں گے اور تمام برائیوں سے جو ہے وہ بچے رہیں گے، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے. اور جنہیں اللہ کی ذات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں. اچھا دیکھیں، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس مہینے میں ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میں کہتی ہوں اس سے بد نصیب کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان مطلب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.